سلجھی ہوئی اور میچور خواتین وہ نہیں ہوتیں جو بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، بلکہ سمجھدار خواتین وہ ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگتی ہیں۔ اگر گھر کی عورت ہی سمجھدار نہ ہو تو گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے خاندان کو اگر سمیٹ کر رکھنا ہے تو ایک عورت کا میچور اور سمجھدار ہونا بہت معنی رکھتا ہے، اور یہ میچورٹی اور وزڈم تجربے سے آتی ہے۔ زندگی کی اونچ نیچ سے ہی سمجھداری آتی ہے، irrespective of your age۔ آج کے ولاگ میں کچھ بہت ضروری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جنہیں ایگزیکیوٹ کر کے آپ بھی خود کو ایک سمجھدار اور میچور ہاؤس وائف بنا سکتی ہیں، اور آپ بھی ایک وائز اور سلجھی ہوئی عورت بن سکتی ہیں۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں، سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا، ویلکم بیک اگین، ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن ٹو، الحمدللہ۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے۔ آج کل ہمارے اپارٹمنٹس میں پانی کا کافی ایشو چل رہا ہے، صبح پانی آتا ہے اور شام میں آتا ہے، تو جس وقت پانی آتا ہے نا اس وقت میری کوشش ہوتی ہے کہ سارے کچن کے کام اور جتنے بھی پانی سے ریلیٹڈ کام ہیں نا وہ سارے ختم کر لوں۔ تو برتن دھونے کے بعد میں نے جلدی جلدی کچن کی ساری سلیبس کو صاف کیا، چولہا صاف کیا، آٹا گوندھ کے رکھا اور پھر کوکنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ تو ان سب کاموں کو کرتے کرتے آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ تو ایک سمجھدار، سلجھی ہوئی اور میچور عورت یا ہاؤس وائف بننے کے لیے جو میں فرسٹ پوائنٹ ڈسکس کر رہی ہوں وہ ہے live a good life yourself instead of showing it to others۔ یعنی ایک سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جس کا دھیان ایک اچھی زندگی جینے پر ہے، نہ کہ خود اچھی زندگی جیتے ہوئے دوسروں کو دکھانے پر۔ اس بات کو سمجھیں، یعنی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ اور خواتین ہیں جن کا ہر منٹ ہر سیکنڈ بس یہی سوچتے ہوئے گزرتا ہے کہ ان کی زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جو دوسروں کو فیسینیٹ کرے گا، وہ کس طرح دوسروں کو اپنی زندگی سے امپریس کر سکتے ہیں کہ دوسری خواتین ان سے حسد کریں اور ان سے جلیں۔ کئی خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے اور وہ اسی سوچ میں ہوتی ہیں کہ میں کس طرح اچھی لگوں، کون سے برانڈ کے کپڑے پہنوں کہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں، لوگوں کو جو بیسٹ لگے میں اسی طرح خود کو، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر بار کو بھی رکھوں۔ اسی طرح کہیں گھومنے جا رہے ہیں تو کون سی ایسی فوٹو لوں کہ سب امپریس ہو جائیں، نظاروں کو اور موقع کو خود انجوائے نہیں کر رہے، بس اچھی فوٹو اور ویڈیو کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ سملرلی اگر کوئی گھر بنوانا ہے یا گاڑی لینی ہے تو ایسی لوں جو اچھی لگے دوسروں کو۔ یعنی امیچور اور ناسمجھ قسم کے لوگوں کو نا اپنی شان و شوکت دوسروں کو دکھانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ جو انسان، جو خواتین اپنی زندگی کو انجوائے کرتی ہیں، اپنی مرضی سے زندگی جیتی ہیں، نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، وہی میچور اور سمجھدار ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ گھر بنا رہے ہیں، آپ کو 3 کمروں کی ضرورت ہے لیکن آپ 5 سے 6 کمرے اس لیے بنا رہے ہیں کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں گے، لوگ دیکھ کر امپریس ہوں گے، یا لوگوں کو ہمارا گھر اچھا لگے گا، تو آپ جیسے تیسے کر کے محنت مشقت کے ساتھ ادھار لے کر پیسہ لگا کر گھر تو بنا لیں گے، لیکن پھر بھی لوگوں کو اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ یا فلا نظر آئے گا ہی آئے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی لوگوں کو امپریس کرنے یا جلانے کے لیے خود کو مصیبت میں نہ ڈالیں۔ تو اس لیے جو بھی چیز آپ کو جتنی پسند ہے، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، بس اسی پر فوکس کریں، ایکسٹرا بریگنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ میچورٹی اور وزڈم کا مظاہرہ کریں اور دنیا دکھاوے سے دور رہیں۔ ہاں، جو چیز آپ کو خود کو پسند ہے وہ ضرور حاصل کریں۔ پوائنٹ نمبر 2 از اسٹیٹس اینڈ اسٹوریز۔ ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو جلانے کے لیے یا کوئی بھی بات سنانے کے لیے واٹس ایپ اسٹیٹس لگا دیتے ہیں۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کسی پرٹیکولر انسان، کسی فرینڈ یا کسی ریلیٹیو کو ٹارگٹ کر کے کوئی اسپیسیفک کوٹ یا اقوال زریں اسٹیٹس پر لگا دیتی ہیں تاکہ اگلا بندہ اس اسٹیٹس یا اسٹوری کو پڑھے اور ہماری بات انڈائریکٹلی اس تک ڈیلیور ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ناسمجھی، بد اخلاقی اور امیچورٹی کا سائن ہے۔ یعنی خود کو پروو کرنا یا لوگوں کو جلانا، لوگوں کو دکھانا کہ میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، تو یہ سب بے وقوفی ہے۔ جبکہ جو سلجھی ہوئی اور سمجھدار میچور خواتین ہوتی ہیں نا، ان کے سٹیٹس آپ کو کبھی کبھی دیکھنے کو ملیں گے، اور وہ بھی کسی اسپیشل مومنٹ کا، کسی پرٹیکولر ایونٹ کا۔ تو فالتو قسم کے سٹیٹس لگانا بند کر دیں۔ تو بلا وجہ لوگوں کو اپنی سٹوریز یا سٹیٹس پر ٹارگٹ نہ کریں، بننا ہے تو ریئل ورلڈ میں کچھ بن کر دکھائیں، پھر لوگ خود آپ کا سٹیٹس لگائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3 از ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن۔ یعنی ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو نیوٹنز لا، ہر ایکشن کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن اگر یہ رد عمل کچھ زیادہ ہی ہو جائے تو یہ ایک امیچورٹی کا سائن ہے۔ جو سمجھدار، میچور اور عقل مند خواتین ہوتی ہیں نا، وہ کسی بھی بات پر بہت جلدی اور بہت زیادہ ریئیکٹ نہیں کرتی۔ وہ کبھی بھی امپلسیو ڈیسیژن نہیں لیتی، کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرتی، اور نہ ہی انہیں کسی کی بات پر بہت جلدی غصہ آتا ہے۔ وہ شارٹ ٹیمپرڈ بھی نہیں ہوتی۔
تو اگر آپ لوگوں کے یا اپنے کسی بھی ریلیٹیو کے کامنٹس پر بہت جلدی ریاکشن کر دیتے ہیں، بہت جلدی آپ کو غصہ آ جاتا ہے، یا آپ آگے سے فوراً کچھ بول دیتے ہیں وداؤٹ ایون انڈرسٹینڈنگ ادر پرسنس پوائنٹ آف ویو، تو اٹ مینس یو آر امیچور۔ کیونکہ جو سلجھی ہوئی اور میچور خواتین ہوتی ہیں نا، وہ کبھی بھی اپنا غصہ اپنے سے کمزور لوگوں پر، یا جو ان سے پیار کرتے ہیں، یا جو مجبور ہوتے ہیں، جو ان پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان پر نہیں نکالتی۔ یہ ایک بہت بڑا بے وقوفی اور اممیچورٹی کا سائن ہے کہ اگر آپ پر آپ کے کسی بڑے نے غصہ کیا ہے، آپ کو ڈانٹا ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے، تو آپ اس پر غصہ نکالیں گے جس پر آپ کا زور چلتا ہے۔ یعنی آپ اپنے سے بڑے کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اس کا غصہ اور وہ فرسٹریشن آپ اپنے بچوں پر نکال دیتے ہیں، یا اپنے سے کمزور انسان پر۔ تو جو عقل مند عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ ہمیشہ اپنے ایموشنز کو ریاکشن سے سیپریٹ رکھتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 is they don't think about taking revenge۔ سمجھدار عورتیں کبھی بھی کسی سے بدلہ لینے، انتقام لینے یا انہیں سبق سکھانے کے بارے میں نہیں سوچتی۔ جو لوگ انتقام لینے کے طریقوں پر غور کرتے رہتے ہیں نا، ان کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ تو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ آپ کے زخم ہمیشہ تازہ رہیں؟ بدلوں کے طریقوں پر غور نہ کریں، بلکہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ بہت سی خواتین انہی چکروں میں پھنسی رہتی ہیں کہ فلاں نے مجھے یہ بات سنائی ہے تو اب میں اسے ڈبل باتیں سناؤں گی، یا اسے اس طرح سے بدلہ لوں گی، یا میں اس عورت، اس انسان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تو اس طرح کی سوچ رکھنا ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ تو کسی کی زندگی کو خراب کرنے، اسے بدلہ لینے یا اسے سبق سکھانے کے چکروں میں آپ اپنی زندگی کو ورسٹ نہ بنائیں۔ اپنی ہمت، اپنی طاقت اور اپنے ٹائم کو کسی اور کو سبق سکھانے کے چکروں میں ضائع نہ کریں۔ اپنے دماغ کو اس طرح کی غلط چیزوں میں جب آپ چلائیں گے نا، تو نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ دوسروں کو اپنے لیے معاف کریں، ان کے لیے نہیں۔ بدلے اور انتقام کی آگ میں جلنے کی بجائے نا، اس ہیوی قسم کے برڈن سے فری ہو جائیں۔ اس لیے لوگوں کو معاف کر دیں اور بھول جائیں، دماغ سے نکال کر پھینک دیں، بدلہ نہ لیں۔ یہی میچورٹی اور سمجھداری ہے۔ ایسا ہرگز نہ کریں کہ اگر آپ اپنی لائف سے پریشان ہیں، آپ کے اپنے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو آپ دوسروں کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیں۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ ہماری سراؤنڈنگ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود مسئلے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو وہ دوسروں کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی لائف اتنی سکون سے اور اتنے خوشحال طریقے سے کیوں گزر رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ ان سے دیکھا نہیں جاتا، اس لیے وہ دوسروں کو بھی پرابلمٹک بنا دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ فلاں بندے نے یا فلاں رشتہ دار نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے پریشان کیا ہے، تو میں بھی اسے سبق سکھاؤں گی۔ تو اس طرح سوچنے کے نا آپ کو دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میں اسے کس طرح سبق سکھاؤں، کس طرح بدلہ لوں، میں ایسا کیا کروں کہ اس کو نقصان پہنچے۔ آپ کا ذہن نا سازشی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے، وہ فل ٹائم آپ کے دماغ میں رہتا ہے، آپ اپنے ذہن سے اس کو نکال ہی نہیں پاتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ سٹریس میں آ جاتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، غصہ بچوں پر یا میاں پر نکلتا ہے۔ تو اس لیے انتقام کے طریقے نہ سوچیں، دفع کریں، لیٹ گو کریں، چیزوں کو جانے دیں۔ پوائنٹ نمبر 5 is when you learn to control yourself، یعنی جب آپ خود کو روکنا سیکھ لیتے ہیں تو اٹ مینس آپ سمجھدار اور میچور انسان ہیں۔ سمجھداری اور عقل مندی اسی میں ہے کہ آپ کو اپنی لمٹس کا پتہ ہے، کون سا کام کتنا کرنا ہے، کھانا ہے تو کتنا کھانا ہے، غصہ کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے، کسی کے کام آنا ہے تو کتنا آنا ہے، کس حد تک آنا ہے، گھومنے پھرنے پر ٹائم لگانا ہے تو کتنا لگانا ہے، کپڑوں پر، جوتوں پر خرچ کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے، کسی کی بدتمیزی کا جواب دینا ہے تو کتنا دینا ہے، کس وقت دینا ہے، خاموش رہنا ہے تو کب رہنا ہے، بولنا ہے تو کب بولنا ہے۔ یہ سب باتیں، سب لمٹس، سب باؤنڈریز اگر آپ کو پتہ ہے نا، تو اٹ مینس کہ آپ بالکل صحیح ٹریک پر جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ آج جو کر رہے ہیں اس کا آپ کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلط اثر پڑے گا اور آپ خود کو روک لیتے ہیں، آپ فوراً رک جاتے ہیں، تو آپ سمجھدار ہیں۔ اور اگر آپ اپنے اور اپنے بچوں کے فیوچر کی پرواہ کیے بغیر ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کا آپ کو اور آپ کے بچوں کو ان فیوچر نقصان ہوگا یا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ بہت بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں، آپ امیچور اور ناسمجھ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 is importance of precious things۔ دیکھیں، جتنی بھی سمجھدار خواتین ہوتی ہیں نا، وہ پریشیس چیزوں کی اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں، جیسا کہ نیند، ٹائم، منی، انرجی، ان سب چیزوں کو وہ امپورٹنس دیتی ہیں۔ دیکھیں، سمجھدار میچور عورتیں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ منی ڈزنٹ میٹر، پیسہ میٹر کرتا ہے، کیوں میٹر نہیں کرتا؟
یہ لائن وہی لوگ بولتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا جو پیسے کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں. کیا وہ لوگ بھی یہ لائن بولتے ہیں جو پیسے کمانا نہیں چاہتے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے؟ ظاہر ہے پیسے ہوں گے تو زندگی کی ہر سہولت ملے گی، آسائشیں ملیں گی، زندگی آسان ہوگی. لیکن پیسے اسی صورت میں کمائے جا سکتے ہیں جب کمفرٹ زون سے باہر نکلا جائے گا، جب اپنے آرام کو سائیڈ پہ رکھ کر محنت اور سٹرگل کی جائے گی. سینسیبل، باشعور اور سمجھدار عورتیں پیسوں کی امپورٹنس کو سمجھتی ہیں. They know that money is not everything, but definitely we need money for everything. اسی طرح ایک سمجھدار ہاؤس وائف اپنی نیند کی اہمیت کو سمجھتی ہے. وہ کبھی بھی لیٹ نائٹ الٹی سیدھی موویز یا ڈرامے نہیں دیکھتی، اور نہ ہی فالتو کے کاموں میں اپنی نائٹ اور اپنی نیند کو خراب کرتی ہیں. وہ اپنے وقت کو اہمیت دیتی ہیں اور پیٹی تھنگس پر ٹائم ویسٹ نہیں کرتی، نہ ہی اپنی انرجی کو ضائع ہونے دیتی ہیں. فار ایگزامپل، برے اور نیگیٹو قسم کے لوگوں یا رشتہ داروں سے بحث و مباحثہ یا لڑائی جھگڑا کرنے میں اپنی انرجی کو بالکل ویسٹ نہیں کرتی، بلکہ سمجھداری سے ایسے لوگوں کو فیس کرتی ہیں. جبکہ جو بے وقوف اور اممیچور ناسمجھ قسم کی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنا پیسہ، ٹائم، سلیپ، انرجی، ہر چیز برباد کرتی ہیں. سو ان سب پوائنٹس پر اگر آپ امپلیمنٹیشن رکھیں گی تو ڈیفینیٹلی آپ ایک سمجھدار، سلجھی ہوئی، میچور اور ایک باشعور عورت اور ہاؤس وائف کہلائیں گی. اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کانٹینٹ. ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی نیو پوائنٹ اگر آپ نے لرن کیا ہو نا، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ باقی مدرس کا بھی فائدہ ہو. اینڈ یس، اف یو آر نیو آن مائی چینل، پلیز ڈو سبسکرائب. سی یو ویری سون ود برانڈ نیو کانٹینٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ. ٹل دین اسٹے ہیپی، اسٹے فٹ اینڈ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. Keep smiling and take care.